انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب بابرکت نے ہم سب ایمان والوں کو مخاطب فرما کر اعمال صالحہ، نیک اور اچھے اعمال کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور انجام اور ثمرے کے طور پر کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے گا تو اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ عید کے موقع پر ایک اور عید اللہ پاک نے نصیب فرمائی۔ عید کا دن وہ بھی خوشی کا، اور پھر اس میں جمعے کا دن آ جانا، یہ بھی تمام دنوں کی سردار دن کا نصیب ہونا اللہ پاک کا میرے اور آپ پر اور امت مسلمہ پر اللہ کا فضل اور احسان اور کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سے چند مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے احکامات کا پابند بنایا ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق وہ ملائک اور فرشتے ہیں جن سے اللہ پاک نے شر، گناہ، اس کا مادہ نکال دیا ہے۔ شر کا مادہ اللہ پاک نے ملائک میں اور فرشتوں میں سرے سے رکھا ہی نہیں، وہ سراپے خیر اور خیر ہی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ پاک ان کو جو حکم دیتے ہیں ان میں وہ ایک ذرے کا نقصان اور کمی نہیں کرتے۔ دوسری مخلوق جن کو اللہ پاک نے پیدا فرما کر مکلف بنایا وہ ہیں ابلیس، شیطان اور اس کی ذریت اور اولاد۔ اس میں اللہ پاک نے شر ہی شر رکھا ہے، ان کے مزاج میں شر ہی شر ہے۔ شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت وہ نہ کبھی اچھے کام کریں گے، نہ کر سکیں گے، نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی۔ تیسری قسم کے مخلوق وہ ہے انسان اور جن۔ ان میں اللہ پاک نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اور پھر اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا یا یوں نہیں کیا کہ انسانوں میں خیر کا مادہ پیدا کیا تو انسان کو ہاتھ کے پکڑ کے خیر کے کام پہ زبردستی لگا دیں، یہ اللہ پاک کا قانون نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شر اور گناہ کو پیدا تو ضرور کیا، لیکن انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر کے گناہ پہ مجبور زبردستی اسے گناہ نہیں کرواتا۔ اسی طرح جنات میں شر اور خیر دونوں کا مادہ ہے، لیکن کسی جن کو اللہ پاک زبردستی خیر کے راستے پہ نہیں ڈالتا، اور نہ ہی کسی جن کو اللہ پاک زبردستی شر کے راستے پہ ڈالتا ہے، بلکہ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے ان کو دو راستے دکھائے اور دونوں راستوں پر چلنے کا اس کو اختیار دیا۔ اب یہ چاہے گا تو نیکی کے راستے پر چلے، اور یہ چاہیں اللہ نہ کرے برائی کے راستے پر چلے۔ ان دونوں میں اس کو اختیار دی گئی ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا، ہم چاہتے تو جمعے کے لیے آ بھی سکتے تھے، ہم چاہتے تو بازاروں کی طرف کسی اور طرف بھی نکل سکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں شر اور خیر دونوں کا مکلف بنا کر پھر ہمیں اختیار دیا۔
پھر اللہ پاک انسان اور جنات کے لیے، چونکہ دونوں کمزور ہیں، دونوں ضعیف ہیں، دونوں سے گناہ، دونوں سے گمراہی، دونوں سے ضلالت، دونوں سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ان کے مغفرت اور ان کے بخشش کا وقتاً فوقتاً انتظام کرواتے ہیں تاکہ یہ دونوں مخلوق اپنے گناہوں کو دھلواتے رہیں۔ یہ میرے دربار میں آئے تو گناہوں سے آلودہ ہو کر نہ آئے، یہ میرے دربار میں آئے تو گناہ کر کے شرمندہ ہو کر نہ آئے، یہ میرے دربار میں آئے تو رسوا ہو کر ذلیل ہو کر نہ آئے، بلکہ یہ میرے دربار میں آئے تو پاک صاف ستھرا ہو کر آئے، پاکیزہ ہو کر آئے، باعزت اور باوقار ہو کر آئے، اور ان کو میری دیدار نصیب ہو جائیں۔ اللہ پاک کی چاہت یہ ہے، اس لیے اللہ پاک ہمیں مواقع عطا فرماتے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہم نے کیے، درمیان کا وہ عرصہ گناہ میں گزرا، اگلی نماز پڑھی تو وہ گناہ اللہ پاک نے معاف کروا دیے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو چھوٹے گناہ ہم سے ہوئے، ہم نے اگلا جمعہ پڑھا تو جمعے بھر، ہفتے بھر کے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے۔ اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ہم نے گناہ کیے، رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزارا تو فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ پورا سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، انسان کے چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کا سرمایہ عطا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز اس کا مول، اس کا مقابل، اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور یہ تب معلوم ہوگا کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے جب حشر کے میدان میں اللہ پاک فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے کافرو آج الگ ہو جاؤ، دنیا میں تو تم میرے بندوں کے ساتھ ملے جلے رہا کرتے تھے، لیکن آج تم الگ ہو جاؤ، میرے بندے الگ ہو جائیں۔ پھر جن کا ایمان ہوگا وہ ایمان والوں کے صف میں، اور جن کا ایمان نہیں ہوگا وہ بے ایمانوں کے صف میں۔ تب پتہ چلے گا کہ میں کتنا سرمایہ لے کر آیا ہوں یا کتنا سرمایہ کھو کر آیا ہوں۔ اگر دنیا میں ہمیں اس کا احساس ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے گھر سے کبھی نہ نکلتے، ہم بھوکے پیاسے رہتے اللہ کے گھر میں رہتے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا سرمایہ دیا ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ غفلت کی آنکھیں ہیں، دنیا کو دیکھتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھتی ہیں، دنیا کے میلوں میں پھسل جاتی ہیں، اس لیے ان کو وہ حقیقت وہ اشکارا نہیں ہے۔ ایمان کا پتہ تب چلے گا جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اور روح ایسے نکالے گا گویا کہ خاردار کانٹوں سے ریشم کے کپڑے کو جدا کر رہا ہے، اور ہر بدن کا ہر حصہ وہ تکلیف میں ہوگا، اذیت میں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کے پاس فرشتہ آ کر روح ایسے لے گا جس طرح کوئی ماں بہن بیٹی آٹا گوندتی ہے، اس میں بال گر جائیں، آسانی کے ساتھ وہ بال نکال کر باہر کر لیتی ہے۔ تو تب پتہ چلے گا اگر میرے پاس ایمان ہوتا تو میری روح اس طرح پرواز کر جاتی، میرے پاس ایمان نہیں، اس لیے تو مجھے فرشتہ اب جان کنی کے عالم میں، روح نکلنے کے عالم میں بھی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ ایمان کا پتہ تب چلے گا جب ایک طرف سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی، شیطان پانی کا گلاس لے کر سامنے کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا بندے اللہ کا انکار کر لیں اور یہ گلاس لے لیں۔ بے ایمان آدمی اللہ کا انکار کر کے گلاس لے گا، جیسے ہاتھ قریب کرے گا شیطان غائب ہو جائے گا، اور اتنے میں اس کی روح بھی چلی جائے گی، یہ دنیا سے بے ایمان چلا گیا۔ اور دوسرا وہ جس کو سخت پیاس لگی، اس نے اوپر کی طرف دیکھا، فرشتوں نے اپنے اللہ پاک کی خزائن رحمت میں سے کچھ پلایا، بالکل اس کا سارا بدن ٹھنڈا ہو گیا، گویا کبھی پیاس تھا ہی نہیں، اور راضی اور مرضی ہو کر یہ رب کے دربار میں پہنچ گیا۔ تب پتہ چلے گا میرا ایمان کتنا قیمتی تھا۔
تو اللہ پاک نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کریں، اور ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ یہ ایمان مجھے آپ نے اپنے فضل سے دیا ہے، ورنہ اگر اس ایمان حاصل کرنے کے لیے مجھ سے مطالبہ کیا جاتا کہ حضرت بلال حبشی کی طرح تڑپتے ہوئے انگاروں پر اور ریتوں پر لیٹ کر ایمان کی حفاظت کر لو، میں نہ کر سکتا تھا۔ اگر مجھ سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ نے اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو حضرت سمیہ کی طرح اپنے جسم کا ٹکڑے کروا دیں، تو میں نہیں کروا سکتا تھا۔ اگر مجھ سے مطالبہ کیا جاتا کہ حضرت حبیب ابن زید کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرح اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر اپنی ایمان کی حفاظت کر، تو میں نہ کر سکتا تھا۔ اس طرح شاید میں ایمان حاصل بھی نہ کر سکتا۔ یہ تو تیرا فضل ہے، یہ تو تیرا کرم ہے کہ آپ نے مجھے ایمان دیا، مجھے ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما۔ ایمان دیا ہے تو اب ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما۔ اب ایمان میں جو جان پیدا ہوتی ہے، ایمان کی جو روح ہے، ایمان کی جو غذا ہے، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اب ہمیں اللہ پاک نے جسم دیا ہے، ہم 1 2 دن 3 دن کچھ دن تک نہ پئیں جسم بیکار ہو جاتا ہے، کچھ نہ کھائیں تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایمان کی مثال ایک قالب کی طرح ہے۔ اس کو غذا چاہیے، اس کو غذا ملتی رہے گی تو میرا اور آپ کا ایمان جاندار سے جاندار، طاقتور سے طاقتور ہوتا رہے گا، اور اگر اس کو غذا نہیں ملی تو یہ بے جان ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے کبھی اپنے وجود کھو بھی سکتا ہے۔ اب ایمان کی غذا کیا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال، اچھے اعمال۔ کون سے اچھے اعمال؟ جو ہم نے گزشتہ 1 مہینے میں کیے۔ یہ نیک اعمال اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی باہر کی آئی ہوئی بلا نہیں ہے جسے ہم پہچان نہ سکے، جن کا ہم تعارف حاصل نہ کر سکے۔ عمل صالح کیا ہے؟ رمضان میں روزے رکھیں، یہ عمل صالح۔ رمضان میں ہم نے فجر کی بعد جماعت نماز پڑھی، یہ عمل صالح۔ رمضان میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ عمل صالح۔ رمضان میں ہم نے اس وجہ سے میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، میرے آنکھوں کی حفاظت کی، یہ عمل صالح۔ رمضان میں میری زبان کی حفاظت کی کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، یہ عمل صالح۔ کانوں کی حفاظت کی، دل اور افکار اور اس کی حفاظت کی، یہی عمل صالح ہے، یہی نیک عمل ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رمضان میں میری اور آپ کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، غیر رمضان میں خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ رمضان میں میری آنکھ محفوظ رہتی ہے، غیر رمضان میں میری آنکھ حرام کیوں دیکھتی ہے؟ رمضان میں میری زبان بچ جاتی ہے، غیر رمضان میں میری زبان جھوٹ کیوں بولتی ہے، غیبت کیوں کرتی ہے؟ کیا رمضان میں یہ جسم دیا ہوا رب کا ہوتا ہے اور 11 مہینوں میں کسی اور کا دیا ہوا ہوتا ہے؟ کیا رمضان میں میں رب کا بندہ ہوتا ہوں اور 11 مہینوں میں کسی اور کا بندہ ہوتا ہوں؟ کیا رمضان میں میں رب کے حکم کا پابند ہوتا ہوں اور غیر رمضان میں میں بے مہار، لگام بے لگام، مہار، شتر کی طرح، جانور کی طرح، حیوان کی طرح ہو جاتا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ پھر اگر میری رمضان اتنی پاک پاکیزہ گزری ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم 6 مہینے تک یہ اثر میرے ایمان پر، میرے جسم پر، میرے کردار پر، میری زندگی پر باقی رہے۔ میں نے اتنا عرصہ اپنے آپ کو تکلیف میں پابند بنا کر گزروایا، اگر میں ایک عید کے دن بھی اپنے آپ کو پابند نہ کروا سکا تو میرے مہینے بھر کی ریاضت کا کیا فائدہ؟ میرے مہینے بھر کے مجاہدے اور مشقت کا کیا فائدہ؟ تو ایمان کی روح اور جان وہ اعمال صالحہ ہے۔ نیک عمل کریں گے تو ہم ایمانی طور پر زندہ رہیں گے، اور اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو ایمانی طور پر مر جائیں گے، ہماری ایمان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے عمل صالح اس کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ پاک اس عمل صالح پر مجھے دنیا میں بھی فائدوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک روڑہ رحمت نازل فرمائیں علماء کرام کے قبور پر، انہوں نے وہ تمام فوائد جمع کیے ہیں۔
کہ نیک عمل پر مجھے اور آپ کو دنیا میں کیا فوائد ملتے ہیں، آخرت میں۔ فہرست تو بڑی لمبی ہے، میں بیان بھی نہ کر سکوں، آپ سن بھی نہ سکوں، میں دو چار عرض کر دیتا ہوں۔ نیک عمل پر مجھے دنیا میں سب سے بڑا فائدہ کیا ملتا ہے؟ جب میں نیک عمل کرتا ہوں تو مجھے فائدہ کیا ملے گا؟ تو سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا ثمرہ، سب سے بڑی بلائی جو مجھے نیک عمل کرنے پر دنیا میں ملتی ہے وہ اللہ پاک کی محبت ہے۔ جب میں نیک عمل کرتا ہوں تو میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہوں، اللہ کی مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ہر گھڑی ہر ساتھ میرے اوپر اپنی رحمت کی نظر رکھتا ہے، غضب کی نظر سے مجھے محفوظ کر لیتا ہے، غصے کی نگاہ سے میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک کے میں نظر رحمت میں ہوتا ہوں، میں اللہ پاک کے نظر حفاظت میں ہوتا ہوں۔ میں گرتا ہوں وہ مجھے تام لیتا ہے، میں گمراہی کے قریب جاتا ہوں وہ مجھے بچا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مہربان ہے۔ اور کتنا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان۔ اگر معصوم بچہ چولہے کی طرف، آگ کی طرف بڑھتا ہے تو کیا ماں یہ کہے گی کہ جلنے دو؟ سوچے گی ماں؟ اور اگر کسی ماں نے یہ دل میں سوچا، زبان پر لایا، تو ہم اس کو ماں کہلائیں گے؟ تو جب ہم اللہ پاک کے اعمال جو ان نے دیے ہوئے ہیں احکام، اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی ہم سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو وہ اس سے نہیں، وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ جب میں نیک عمل ہوتا ہوں تو پھر اللہ پاک میری دشمنی کو اپنی دشمنی خیال کر فرماتا ہے اور اپنی دشمنی سے اظہار فرماتا ہے۔ اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے نیک عمل کی وجہ سے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ صرف میں نے نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا، اپنے قبر کی حفاظت کے لیے کیا، اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے کیا، لیکن اللہ پاک نے مجھے اتنا محبوب بنایا، اتنا محبوب بنایا کہ میرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا اور میرے دوست کو اپنا دوست سمجھا۔ پھر اللہ پاک حضرت جبریل کو فرماتے ہیں جبریل وہ میرے بندوں میں فلاں بندہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ جبریل عرض کرتا ہے ربا مجھے بھی محبوب ہے۔ پھر جبریل اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں فلاں یحبہ اللہ، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، فاحبوہ، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ فرمایا پھر اہل آسمان جتنے فرشتے ہیں وہ نیک عمل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ فیوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ پاک زمین والوں کے دل میں ڈال لیتا ہے، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں حضرت ابو بکر سے محبت ہے محبت سب کی، کس کا والد ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا رشتہ دار ہے کوئی خون کا رشتہ؟ خون کا کوئی رشتہ ہے نہیں ہے ہمارا، روح کا ایک رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول کو محبوب تھا تو ہمیں بھی محبوب ہے۔ ہمیں امام ابو حنیفہ سے محبت ہے، کیا ہم ابو حنیفہ کے نسل سے ہیں؟ خون کا کوئی رشتہ، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں محبوب ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم نے دیکھا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کون تھا، کہاں کا تھا، لیکن ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ کیوں؟ نیک عمل کی، اللہ کو محبوب ہوا، اللہ پاک نے اس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ڈال دی۔ تو نیک عمل کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ کہ اللہ پاک اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور میرا خیال تو یہ ہے کہ نیک عمل کا دنیا میں اور کوئی فائدہ نہ ہو، یہ ایک ہی فائدہ ہی کافی ہے۔ جب انسان اللہ کا محبوب بن گیا تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ وہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل جو میرے دربار میں آئے گا اور جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ کسی نے کہا میں سونا اٹھاؤں گا، کسی نے کہا چاندی اٹھاؤں گا، کسی نے ہیرے اٹھاؤں گا، کسی نے جانور پسند کیے۔ صبح ہوئی، دربار کھلا، لوگ بھاگے، اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھانے لگے۔ ایک بندہ آہستہ 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 چلتا چلتا اس نے آ کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سارے بے وقوف وہ ایک سمجھدار تھا، جب بادشاہ اس کا ہوا
تو ساری بادشاہت اس کی ہوئی۔ اور یہ اللہ پاک ہمیں ہر صبح فرشتے کے ذریعے ہمیں اعلان کرواتا ہے، اور ہم وہ نادان رعایا ہیں جو دنیا کی چیزوں کی طرف پلٹتے ہیں لیکن رحمان کی طرف نہیں۔ اللہ پاک فرماتے بندے میرے پاس آ جا، میں تیرا ہوا، کائنات میری ہیں، ساری کائنات تیری ہو گئی۔ ہم کائنات والوں کے پاس جاتے ہیں، کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، کائنات کے خالق کے پاس نہیں جاتے۔ یہی ہماری بیوقوفی ہے، اور یہ اعلان ہمیں ہر روز کیا جاتا ہے۔ یہ اختیار شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں روزانہ دیتا ہے، اور ہم روزانہ اس فائدے سے ہاتھ کھو دیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں۔ نیک عمل کا دنیا میں دوسرا فائدہ، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ نیک عمل کرو گے، آپ کے جسم میں، آپ کے دل میں ایک عجیب قسم کی طمانینت، ایک عجیب قسم کی روحانیت، ایک عجیب قسم کی خوشی ہوگی۔ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، آپ کے پاس اچھا لباس نہ ہو، رہائش کے لیے آپ کے پاس اچھا مکان نہ ہو، لیکن دلی طور پر آپ کی زندگی سکون، راحت اور آرام کی ہوگی۔ اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ 2 دن عید کا سب سے زیادہ پرسکون اس نے گزارے جو ہم میں سب سے زیادہ غریب تھے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جو سب سے زیادہ غریب تھے ان کے یہ 2 دن جو گزرے وہ بہت ہی اچھے گزرے ہوں گے، اور یہ 2 دن جس کے سب سے زیادہ اذیت کے گزرے ہوں گے، یہ ان کے گزرے ہوں گے جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، جن کے پاس مال زیادہ ہے۔ غریب سے پوچھے، وہ کہتے ہیں ہاں عید تھی، میں نے عید گزاری۔ امیر سے کہیں عید، اس نے کہا عید کہاں تھی، بیٹا بیمار تھا، اسپتال لے کر گیا، اس کا آپریشن کروایا، فلاں جگہ قتل ہو گیا، ٹھیک، بیٹا میرا اس میں گرفتار ہو گیا، میں وہاں چلا گیا، عید کے دن میں نے وہاں گزاری۔ کسی اور مصیبت میں، کسی اور مصیبت میں، تو اللہ پاک فرماتے بندے نیک عمل کرو گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، روح والی زندگی، پاکیزہ زندگی، وہ میں تجھے عطا کر لوں گا۔ تو نیک عمل سے دنیا میں دوسرا فائدہ، انسان کی زندگی پرسکون اور راحت اور آرام والی ہو جاتی ہے۔ نیک عمل زندگی کی، اچھی زندگی کی تیسری خوبصورت انجام، سب سے بڑا اچھا اس کا جو ثمرہ ہے، وہ انسان کے رزق، وہ عزت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا جو نیک عمل کریں تو ان کے لیے رزق کریم، عزت والا رزق ہے۔ تھوڑا دے گا اللہ لیکن عزت کے ساتھ دے گا، رسوا کر کے نہیں دے گا، ذلیل کر کے نہ عطا نہیں کرے گا۔ اور یہ میری اور آپ کے مانگنے پر موقوف ہے۔ ہم مانگے اللہ رزق زیادہ دے، اللہ کہتے ہیں لے لو، لیکن ذلیل ہو کر لے لو، رسوا ہو کر لے لو۔ ہم مانگے اللہ جتنے میری مقدر میں ہے اتنا ہی دے دیں، لیکن آسان کر کے دے دیں اور باعزت اور عزت کے ساتھ مجھے عطا کر لے، تو اللہ پاک آسان کر کے عزت کے ساتھ دے دیتا ہے۔ یہ میری اور آپ کے مانگنے پر موقوف ہے۔ جیسے مانگیں گے کریم ویسا دے گا، جیسا مانگیں گے وہی اس طرح دے گا۔ وہ ایک نشئی ہرنچی، وہ کسی جگہ بیٹھ کر، شادی حال سے کوئی آدمی نکلا، اس سے وہ ٹرے گر گیا، تو وہ نشائی وہاں بیٹھ کر کھانے لگا۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ کہاں سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا کھلا تو وہی رہا ہے، صرف یہ ہے کہ چند دنوں سے نالگی ہے، چند دنوں سے نالگی ہے، ناراضگی ہے آپس میں، اس لیے برتن نہیں دیا، اس نے کھانا دے دیا، برتن نہیں دیا۔ نشئی تھا لیکن کیا پتے کی بات کر دی اس نے، کیا عجیب بات کہہ دی کہ دیتا تو وہی ہے، جو اندر والوں کو دیتا ہے وہی مجھے بھی کھلاتا ہے، جو وہ کھا رہے ہیں اندر، میں باہر وہی کھا رہا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے برتن والے سے برتن نہیں مانگا، میں نے اپنا وہ برتن ضائع کر دیا، یہ والا برتن، یہ دل، یہ میں نے ضائع کر دیا، تو اس نے بغیر برتن کے دے دیا۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھ مجھے بٹھا کر اور فٹ پاتھ پر مجھے ڈال کر کھلایا۔ اگر میں انسان بنتا تو وہ مجھے انسانوں کی طرح کھلاتا۔
تو رزق کریم یہ انسان کو ملتا ہے نیک عمل کرنے کو. نیک عمل کریں گے، نیک عمل ہوں گے تو اللہ پاک رزق دے گا، عزت کے ساتھ دے گا. اور زیادہ رزق مطلوب نہیں ہے، اور زیادہ رزق کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. رزق وہ ہیں جو آپ کو رسوائی سے بچائیں، جو آپ کو عزت سے ملے، جو آپ کو تکریم سے ملے. آپ کو کوئی گھر میں بلا کر مہمان بنا کر آپ کی بے عزتی کریں، آپ کہو گے یار اس سے تو مجھے بھوکا رکھتا تو اچھا تھا. آپ نے گھر بلا کر میری بے عزتی کروائی، نہ کھلاتے، آپ کے پاس نہ تھا کچھ، نہ کھلاتے، لیکن میری بے عزتی کیوں کروائی؟ دیکھو نا، رزق مقصود نہیں ہے، کھانا مقصود نہیں ہے، ورنہ یہ کہتا ذلیل ہوں، رسوا ہوں، عزت ہے، کچھ بھی ہیں، مقصود تو مجھے کھانا ہے نا، پیٹ بھرنا ہے، دے دو. لیکن انسان کہتا ہے نہیں، مت دو لیکن ذلیل مت کرو. تو اللہ پاک فرماتے بندے اگر ذلت سے بچنا چاہتا ہے نیک عمل کر لے. جس طرح رمضان میں کیا کرتا تھا، میں کس طرح عزت سے کھلاتا تھا. رمضان میں تو عبادت گزار تھا، نیک عمل کرنے والا تھا. ذرا دیکھ اپنی رمضان کو، تیری رمضان کس طرح، دسترخوان کس طرح کھانوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، کس عزت سے کھلاتا تھا. کیا کیا چیزیں جو سال بھر تو نے تصور بھی نہیں کیے، میں نے مہینہ بھر تجھے کھلائے. کیوں کھلائے؟ اس لیے کہ تو عامل تھا، تو نیک عمل کرنے والا تھا، تو صالح تھا، تو اچھا عمل کرنے والا تھا، تو میرے احکامات کا پابند تھا. میں نے تجھے اچھا کھلایا. تو نے مجھے چھوڑا، میں نے بھی تیری دنیا کے میلے میں تجھے چھوڑ دیا. فرمایا کہ چوتھے نمبر پر جو انسان اچھا ہوگا، نیک عمل ہوگا، تو اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی صالحین کے ساتھ داخل کر لے گا، صلحاء میں داخل کر لے گا، نیک لوگوں کے ساتھ. دنیا میں اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا. قبر میں جائے گا تو قبر میں پڑوس بھی کسی اللہ والے کی مل جائے گی اگر دنیا میں نیک عمل ہوا تو. میں ایک بندے پر بہت زیادہ حیران ہوا، بہت زیادہ حیران، کہ جب ہم اس کو دفن کرنے، کہ میں وہ آخری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ رہا تھا، میں نے برابر میں دیکھا تو اس کے برابر میں کراچی کے بہت بڑی مفتی کا قبر تھا، بہت بڑے مفتی کا. میں نے اس قبر کو دیکھا، اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، میں حیران ہو گیا. پھر میرے دل میں آیا کہ اس بندے نے ضرور پوشیدہ طور پر کچھ ایسے نیکیاں کی ہیں جو ہمیں اور ان کے اولاد کو معلوم نہیں تھی، لیکن اس کو قبر کہاں ملی، اس کو پڑوس کس کا مل گیا. اور وہ بھی کوئی دور نہیں، میرے اور آپ کی قبرستان. اس قبرستان، ہمارے قبرستان میں اب بھی کبھی میرا گزر ہوتا ہے، میں اس مفتی صاحب کے قبر پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. یہ ہے دنیا میں نیک عمل ہونا اور نیک عمل والوں کے ساتھ محبت کا، کہ آپ جو بھی آتے ہیں تو برابر والے کو بھی اس کا فائدہ دنیا میں بھی مل رہا ہے. یہ قبر میں ہیں لیکن فاتحہ دونوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، سورہ اخلاص دونوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، مغفرت کی دعا دونوں کے لیے کی جاتی ہے. اور آخرت میں بھی یہ اٹھیں گے تو صلحاء کے ساتھ اٹھیں گے، اور جنت میں جائیں گے تو صلحاء کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر فرماتے ہیں، پیغمبر ہو کر، پیغمبر ہیں پیغمبر حضرت یوسف، اور مثالی پیغمبر ہیں جس کی جوانی کی مثال دی جاتی ہے، جس کی پاک دامنی طہارت. یوں تو ہر نبی معصوم، لیکن اس نے ایک مثال قائم کی ہے. لیکن اس کی دعا یہ ہے، ربا جب میری موت آئے تو صالحین کے ساتھ آئے، اور مرنے کے بعد میں صالحین کے ساتھ ہوں. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. ربا موت آئے تو نیکوں کی طرح آئے، بدوں کی طرح، بدکاروں کی طرح، گناہگاروں کی طرح نہ آئے. پیغمبر مانگ رہا ہے، پیغمبر. اور فرمایا مرنے کے بعد مجھے صالحین کے جماعت میں ساتھ ملائیے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں بندے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو نیک عمل کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میں صالحین میں داخل کر لوں گا، میں صالحین میں شمار کر لوں گا. بہت سارے فائدے ہیں، چلو آخری 5واں فائدہ بتا کر پھر ختم کر دیتا ہوں. جب نیک عمل کرو گے تو اللہ پاک فرمائیں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دوں گا. اور یہی آیت جو پڑھی گئی، وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر اور اچھے عمل کر لو
فرمایا کہ میں تمہیں کامیاب کر لوں گا۔ اور دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ گزر جانا، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جانا، ایمان کے ہوتے ہوئے حشر میں پہنچ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی ملتی ہے ایمان نیک عمل پر۔ تو ہم نے جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو پابند بنایا تو رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو پابند بنایا۔ ٹھیک ہے، اس وقت شیطان بندہ ہوا تھا، اب شیطان کھلا ہوا ہے۔ مزہ تو تب ہے آپ کا مقابل آپ کے میدان میں ہو اور آپ کا اس سے مقابلہ ہو جائے، آپ کا دشمن باندھا ہوا ہو اور آپ اس کو مار رہے ہوں۔ یہ کوئی اتنی جرأت مندی کی علامت نہیں ہے۔ آپ جرأت مند تب ہوں گے جب آپ کا دشمن اس کے بازو کھلے ہوئے ہوں، وہ بھی وار کریں آپ بھی وار کریں، وہ بھی وار کریں آپ بھی وار کریں۔ مجھے یاد آیا خیبر کے میدان میں 15 قلعے فتح ہوئے ہیں، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل جسے جھنڈا دوں گا وہ یہ قلعہ فتح کر لے گا۔ حضرت علی کو دے دیا گیا مختصر۔ جب وہ نکلے تو مقابلے میں مرحب پہلوان نکلا، 10-20 بندوں سے اکیلا لڑا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد مبارک بھی تھوڑا سا پست تھا۔ مرحب نے کہا عجیب لوگ ہیں، صلح کے لیے بھیجا اور وہ بھی کسی نے عمر کو بھیجا۔ خیال تو یہ تھا کہ یہ عاجز آ چکے ہیں، اب یہ صلح کریں گے، تو انہوں نے جس کو بھیجا صلح کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، انہوں نے صلح کے لیے بھیجا تو کم عمر کو بھیجا، کسی معمر آدمی کو، تجربہ کار کو، سمجھدار کو بھیجتے، وہ آ کر مجھ سے صلح و صفائی کی بات کرتے۔ چلتے چلتے جب حضرت علی قریب پہنچے، اس نے پھر دوبارہ یہ صدا لگائی کہ تمہیں صلح کے لیے بھیجا کسی اور کے لیے۔ اس نے کہا مرحب، صلح کے لیے نہیں آیا ہوں، میری ماں مجھے دودھ پلا کر اس وقت مجھے لوریاں دیا کرتی تھی، مجھے پکارا کرتی تھی، سمتنی حیدرہ، سمتنی حیدرہ، میری ماں گود میں مجھے شیر پہ کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ میں شیرنی کا بچہ ہوں، لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہمت ہے تو میدان میں آ۔ مرحب نے کہا عجیب ہو گیا، زمین پر نظر نہیں آ رہا اور آیا ہے مرحب کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آمنے سامنے ہوئے، مرحب نے کہا پہل کریں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، ہمیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمیں بہت اچھے اخلاق سکھائے ہیں، پہلے آپ کرو گے۔ اس نے تلوار سے حملہ کیا، حضرت علی نے ڈھال یوں کیا، حضرت علی بچے اور وہ ڈال پر لگ کر اس کا تلوار 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حیران رہ گیا مرحب، اب کیا کروں گا، میرے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، اب لڑوں گا تو کیسے لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ان کی تلوار تھی ان کو ہاتھ میں گھما کر پھر اس کا جو سرا ہے وہ زمین پر ٹکا کر فرمایا ہم اصحاب محمد کسی بے سہارا بے اسلحہ والوں سے لڑا نہیں کرتے، آواز دے دو اپنے گروپ کو، اپنی جماعت کو، وہ آپ کو تلوار لے کر دے دیں، دوسری اٹھا لیں۔ ہم بہادر ہیں، ہم بہادروں کی اولاد ہیں، نہتے نہیں لڑا کرتے، منگواؤ۔ اس نے دوسری تلوار منگوائی۔ حضرت علی نے فرمایا اب بھی حملہ دوبارہ تم کرو۔ اس نے دوبارہ حملہ کیا، حضرت علی نے گھوم کر پھر ڈال سامنے کی، اس کی تلوار پھر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اب حضرت علی نے فرمایا مرحب، موت بار بار کسی پر مہربان نہیں ہوتی، اب تم میرے تلوار کے ضد میں ہو۔ اب حملہ کیا اور 2 ٹکڑے کروا دیا۔ تو ہمیں اخلاق جو سکھائے گئے ہیں، دشمن آپ کے سامنے ہو تو تب لڑو۔ اب اللہ نے کھول دیا ہے دشمن، اب لڑیں گے تو مزہ تب آئے گا، اب ایمان کا پتہ چلے گا، اب ہمارے پیغمبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کا پتہ چلے گا کہ شیطان ورغلا رہا ہے، فجر نہ پڑھیں، آپ اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ نفس و شیطان ورغلا رہا ہے، حرام کی طرف جائیں، آپ کہیں نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا، لیکن حرام کا ایک لقمہ نہیں کھانا، اب ایمان کا پتہ چلے گا۔ اور اللہ پاک ہمارے اوپر اتنے امتحانات لاتے بھی نہیں ہیں، اللہ کو معلوم ہے ہم کمزور ہیں، معمولی سے جرأت دکھانی ہے، پھر اللہ پاک کامیابی اور کامرانیاں وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔